بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہفتہ نمبر 13 اور ویڈیو نمبر 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایگزام کانٹینٹ جو تھا اس کا تمام مشقی کام اور تمام اسباق ہم مکمل کر چکے ہیں۔ حصہ نظم بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کا تمام مشقی کام کر چکے ہیں۔ ہمارا ایگزام کانٹینٹ مکمل ہو چکا ہے۔ تو آج کی ویڈیو نمبر 13 میں ویڈیو نمبر 4 اور ہفتہ نمبر 13 میں ہم آج اپنے ایگزام کانٹینٹ کا جو ہمارا پہلا سبق ہے فتح مکہ، اس کی ہم دہرائی کریں گے، تمام مشقی کام کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے جو کہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم سبق کو پڑھیں گے نہیں اچھے سے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اس سبق میں کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس سبق کی دہرائی کرنے سے پہلے، اس کے مشقی کام کی جانب جانے سے پہلے ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے، اس کے مشکل الفاظ کریں گے اور تمام مشقی کام میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کی بلند خوانی کریں گے۔ فتح مکہ جو کہ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے۔ آپ کی کتاب سریر خامہ کے صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے فتح مکہ جو کہ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ آ جاتے ہیں ہم اپنے سبق کی بلند خوانی کی جانب۔ شروع کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی بنا پر قبائل عرب میں بنو خزاعہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہو گئے تھے۔ دیکھتے جائیے، میں بتاتی جاؤں گی اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی میں بتاتی جاؤں گی اور سبق کے اختتام پر یہاں پہ لکھ کر بھی آپ کو سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو بآسانی یاد ہو سکے۔ تو بنو خزاعہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہو گئے تھے۔ حلیف کے معنی ہے دوست یا ساتھی ہو گئے تھے، اور ان کے حریف کہتے ہیں مخالف یا دشمن کو، اور ان کے حریف بنو بکر نے قریش سے مسلمانوں کی مخالفت کا معاہدہ کر لیا تھا۔ ان دونوں حریفوں میں مدت سے لڑائیاں چلی آتی تھیں۔ اسلام کے ظہور نے عرب کو ادھر متوجہ کیا تو وہ لڑائیاں رک گئیں اور اب تک رکی رہیں، کیونکہ قریش اور عرب کا سارا زور اسلام کے مقابلے میں صرف ہو رہا تھا۔ صلح حدیبیہ نے لوگوں کو مطمئن کیا تو بنو بکر سمجھے کہ اب انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ دفعتاً وہ خزاعہ پر حملہ آور ہوئے اور رؤسائے قریش نے اعلانیہ ان کو مدد دی۔ اکرمہ بن ابی جہل، صفوان ابن امیہ، سہیل بن عمرو وغیرہ نے راتوں کو صورتیں بدل کر بنو بکر کے ساتھ تلواریں چلائیں اور بنو خزاعہ نے مجبور ہو کر حرم میں پناہ لی۔ بنو بکر رک گئے کہ حرم کا احترام ضرور ہے، لیکن ان کے رئیس اعظم نوفل نے کہا یہ موقع پھر کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ غرض عین حدود حرم میں خزاعہ کا خون بہایا گیا۔ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ دفعتاً یہ صدا بلند ہوئی، اے خدا، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ معاہدہ یاد دلاؤں گا جو ہمارے اور ان کے قدیم خاندان میں ہوا تھا۔ اے پیغمبر خدا، ہماری اعانت کر اور خدا کے بندوں کو بلا، سب اعانت کے لیے حاضر ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ خزاعہ کے 40 ناقہ سوار یعنی کہ اونٹنی سوار، جو اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں، ناقہ اونٹنی کو کہا گیا ہے، ناقہ سوار جن کا
پیشرو عمر بن سالم ہے، فریاد لے کر آئے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واقعات سنے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج ہوا، تاہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی منظور کر لی جائے، یعنی کوئی بھی ایک منظور کر لی جائے۔ نمبر 1 شرط کیا تھی؟ مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2 قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ نمبر 3 اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ تھی 3 شرطیں جن میں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان میں سے کوئی منظور کر لی جائے۔ قرطہ بن عمر نے قریش کی زبان سے کہا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے۔ تیسری شرط کیا تھی؟ کہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو قرطہ بن عمر نے قریش کی زبان سے کہا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے، لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو ندامت ہوئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرا لائیں۔ ابو سفیان نے مدینہ آ کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی۔ بارگاہ رسالت سے کچھ جواب نہ ملا۔ ابو سفیان نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ میں ڈالنا چاہا۔ کس نے؟ ابو سفیان نے۔ لیکن سب نے کانوں پر ہاتھ رکھا، یعنی کہ سب اس کام سے باز آئے، پیچھے ہٹ گئے۔ ہر طرف سے مجبور ہو کر جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ کون آیا تھا؟ ابو سفیان۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 برس کے بچے تھے۔ ابو سفیان نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، کس کی طرف؟ حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر یہ بچہ اتنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا تو آج سے عرب کا سردار پکارا جائے گا۔ ابو سفیان نے یہ بات کہی تھی حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے حضرت فاطمہ سے کہ اگر یہ بچہ اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دے گا، حضرت حسن اس وقت 5 برس کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے دونوں حریفوں کے درمیان، دونوں فریق جو تھے ان کے درمیان بیچ بچاؤ کرا دیا تو آج سے یہ عرب کا سردار ہے۔ تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت فاطمہ نے فرمایا، بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ بالآخر ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایما سے مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی ہے۔ ابو سفیان نے مکے میں جا کر لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا تو سب نے کہا یہ نہ صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں، نہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔ آواز نہیں آ رہی۔ ابو سفیان نے مکہ میں جا کر لوگوں سے واقعہ بیان کیا تو سب نے کہا یہ نہ صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں اور نہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان تیار کیا جائے۔ نہ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ صلح میں شمار ہو رہی ہے کہ صلح ہو گئی ہے اور نہ جنگ کے اس میں کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی تیاریاں کی، اتحادی قبائل کے پاس قاصد بھیجے کے تیار ہو کر آئیں، احتیاط کی گئی کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بلتغہ ایک معزز صحابی تھے۔ انہوں نے قریش کو مخفی خط لکھ بھیجا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہو گئی، جبکہ احتیاط کی گئی تھی کہ اس کی خبر اہل مکہ کو نہ ہونے پائے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز و اقارب اب تک مکہ میں تھے اور ان کا کوئی حامی نہ تھا، اس لیے انہوں نے قریش پر احسان رکھنا چاہا کہ اس کے صلح میں ان کے عزیزوں کو ضرر نہ پہنچائیں گے، ضرر مطلب نقصان نہ پہنچائیں گے۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہی عذر پیش کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ غرض 10 رمضان 8 ہجری کو کوکبہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت عظمت و شان سے مکہ معظمہ کی طرف بڑھا۔ 10,000 آراستہ فوجیں رکاب میں تھیں، قبائل عرب راہ میں آ کر ملتے جاتے تھے۔ مرہ الزہران پہنچ کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور فوجیں دور دور تک پھیل گئیں۔ یہ مقام مکہ معظمہ سے 1 منزل یا اس سے بھی کم فاصلے پر ہے۔
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ آگ روشن کی، جس سے تمام صحرا وادی ایمن بن گیا۔ فوج کی آمد کی بھنک قریش کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے حکیم بن حزام یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام جو تھے کون تھے، بریکٹ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے۔ ابو سفیان اور بدیل بن برقہ کو بھیجا۔ خیمہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دربانی پر جو دستہ متعین تھا، اس نے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے، تیز قدم سے آگے بڑھے اور بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ کفر کے استحصال کا وقت آ گیا ہے۔ استحصال مطلب یعنی کفر کے جڑ سے اکھاڑنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بخشی کی درخواست کی۔ حضرت عمر نے دوبارہ عرض کیا۔ حضرت عباس نے کہا، عمر اگر یہ شخص تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم اس قدر سخت دلی نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ یہ نہ فرمائیں، آپ جس دن اسلام لائے تھے مجھ کو جو مسرت ہوئی تھی، خود میرا باپ خطاب اسلام لاتا تو مجھ کو اس قدر خوشی نہ ہوتی۔ ابو سفیان کے تمام پچھلے کارنامے اب سب کے سامنے تھے اور ایک ایک چیز اس کے قتل کی دعوے دار تھی۔ اسلام کی عداوت، مدینہ پر بار بار حملہ، قبائل عرب کا اشتعال یعنی کہ بھڑکانا یا غصہ دلانا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خفیہ قتل کرانے کی سازش، ان میں سے ہر چیز اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی، لیکن ان سب سے بالاتر ایک اور چیز عفو نبوی تھی۔ عفو یعنی کہ معافی، درگزر یا بخشش۔ اس نے ابو سفیان کے کان میں آہستہ سے کہا کہ خوف کا مقام نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ گرفتار ہونے کے ساتھ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، یعنی کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اسلام قبول کر لیا، لیکن تبرئے وغیرہ میں اس اجمال کی تفصیل میں حسب ذیل مکالمہ لکھا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ تبرئے وغیرہ میں اس اجمال کی تفصیل میں حسب ذیل مکالمہ لکھا ہے۔ اب کیا مکالمہ لکھا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ جو بات ہوئی تھی یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ابو سفیان سے، کیوں ابو سفیان، کیا اب بھی تم کو یقین نہیں آیا کہ خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں؟ ابو سفیان، کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ ابو سفیان کہتا ہے، اس میں تو ذرا شبہ ہے۔ یہ مکالمہ تھا جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان ہوا تھا، یعنی کہ یہ بات چیت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو سفیان کے بیچ ہوئی تھی۔ بہرحال ابو سفیان نے اسلام کا اظہار کیا اور اس وقت گو ایمان اس کا متزلزل تھا، کیونکہ اس کے معنی ہیں ڈگمگانا یا لڑکھڑانا، تو اس کا ایمان اس وقت ڈگمگا رہا تھا، لڑکھڑا رہا تھا، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہوئی اور یرموک میں وہ بھی جاتی رہی۔ جنگ یرموک جو کہ آپ کی ہی اس کتاب کا حصہ ہے اور ہم نے پڑھا تھا یہ سبق بھی، تو یہ اس کا بتایا گیا ہے کہ غزوہ طائف میں اب ان کی ایک آنکھ زخمی ہوئی، کس کی؟ ابو سفیان کی، اور یرموک میں وہ بھی جاتی رہی، یعنی یرموک میں وہ اس سے محروم ہو گئے، یعنی کہ وہ بینائی بھی ان کی جاتی رہی۔ لشکر اسلام جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواج الہی کا جلال آنکھوں سے دیکھیں۔ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ علم نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام حجون پر نصب کیا جائے۔ اچھا، اس میں علم نبوی یعنی کہ جھنڈا جو تھا وہ مقام حجون پر نصب کیا جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ فوج کے ساتھ بالائی حصے کی طرف آ جائے۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے ہاں پناہ لے گا یا دروازہ بند کر لے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا، اس کو امن دیا جائے گا۔ تاہم قریش کے ایک گروہ نے اس
گروہ نے مقابلے کا قصد کیا یعنی مقابلے کا ارادہ کیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر تیر برسائے. چنانچہ 3 صحاب، اب وہ 3 صحاب کون تھے؟ یعنی حضرت جابر بن جابر فہری اور حضرت حبیش بن اشر اور حضرت سلمہ بن المیلا نے شہادت پائی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر، آخری صفحے پر آ جائیے، صفحہ نمبر 4 پر، حملہ کیا. یہ لوگ 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلواروں کا چمکنا دیکھا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باس پرس کی یعنی کہ پوچھا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ ابتدا مخالفین نے کی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضاء الہی یہی تھی. قضاء الہی مطلب اللہ کی مرضی یہی تھی. خدا کی شان ہر میں محترم جو خلیل بن شکن کی یادگار تھا، اس کی آغوش میں 360 بت جاگزی تھے. آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کو لکڑی کی نوک سے ٹھوکے دیتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی. اس وقت ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے جاتے تھے جب بت کو ٹھوکتے جاتے تھے لکڑی سے. عین کعبہ کے اندر بہت سے بت تھے جن کو قریش خدا مانتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے حکم فرما دیا کہ سب نکلوا دیے جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر جس قدر تصویریں تھیں وہ بھی مٹا دی. حرم ان آلائشوں سے پاک ہو چکا تھا. آلائش گندگی کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے جو کعبہ کے کلید بردار تھے کنجی طلب کی یعنی کہ چابی طلب کی اور دروازہ کھلوایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نماز ادا کی. یہ تھا فتح مکہ کا واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے. اس میں ابو سفیان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے پورا کہ وہ کس طرح وہ اسلام لے کر آئے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے مشکل الفاظ جو میں نے آپ کو بتائے تھے بلند خوانی کے درمیان، اور میں آپ کو یہاں لکھ کر بھی وہ سمجھا دیتی ہوں. اس سبق کی بہت اچھے سے آپ ریڈنگ کریں گے، بلند خوانی کریں گے، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. اس کے الفاظ جو ہیں وہ مشکل ہیں تھوڑے، لیکن جب آپ معنوں کے ساتھ پڑھیں گے تو بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا. اس لیے سبق جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں اس کی بلند خوانی کے لیے تو اس کے معنوں کو سامنے رکھیں. اس کے معنوں کو جب مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اس کی ورڈنگ مشکل ہے، الفاظ مشکل ہیں، لیکن جب معنی آپ کو پتہ ہوں گے تو مشکل کچھ نہیں لگے گا. حلیف دوست یا ساتھی. اب ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. اس کے تمام معنی میں آپ کو بتاؤں گی جو مشکل ہیں. ابھی ہم نے آدھے لکھے ہیں، آدھے میں اور لکھ کر یہاں پر آپ کو بتاؤں گی. پہلا ہمارا الفاظ ہے استحصال، جس کے معنی ہے جڑ سے اکھاڑنا. اشتعال غصہ دلانا، علائش گندگی، جاگزی جگہ پکڑنے والا، اور حلیف کے معنی ہے دوست یا ساتھی. دونوں درست ہیں. تو جہاں 2 معنی لکھے ہیں اگر آپ 2 میں سے ایک بھی لکھ دیں گے تو درست ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب آپ ان معنوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کو یہ سبق مشکل نہیں لگے گا. ہمارا چھٹا الفاظ ہے عفو، 7واں ہے قضاء الہی.
اچھا افو کے معنی ہیں پہلے سے لے کے 5 تک ہم نے کر لیے تھے. اب ہمارا چھٹا الفاظ ہے افو, جس کے معنی ہے بخشش, معافی یا درگزر. قضاء الہی, خدا کی مرضی. ٹھیک ہے, متزلزل, ڈگمگانا یا لڑکھڑانا. مخفی, چھپا ہوا. اور ناقہ, اونٹنی کو کہتے ہیں ناقہ سوار. اس میں لفظ آیا ہوا ہے جس کے معنی اونٹنی سوار, تو ناقہ اونٹنی. اب ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. افو جس کے معنی ہے بخشش, معافی یا درگزر. تینوں میں سے لکھ دیں گے ایک, تینوں درست ہیں اس کے. قضاء الہی, اللہ کی مرضی. متزلزل, لڑکھڑانا یا ڈگمگانا. مخفی, چھپا ہوا. ناقہ, اونٹنی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں. ان کو بہت اچھے سے پڑھیں, اس کو یاد کریں. اب ہم اس کے سوال و جواب کی طرف آ جاتے ہیں. اس کے الفاظ معنی ہو گئے, اس کے سوال و جواب کی طرف ہم آ جاتے ہیں. پہلا ہمارا سوال ہے بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی جو بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا؟ کہ بنو بکر کی پرانی دشمنی تھی اور وہ بدلہ لینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, بس یہی جواب ہے اس کا کہ انہوں نے حملہ کیوں کیا. تو بنو بکر کی پرانی دشمنی تھی اور وہ بدلہ لینا چاہتے تھے جب بھی انہوں نے حملہ کیا. سوال نمبر 2, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے کیا شرائط پیش کی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے 3 شرائط پیش کی تھی نا, کہ جس میں سے کوئی منظور کر لی جائے. ٹھیک ہے, تو کیا شرائط تھی؟ 3 شرائط پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک منظور کی جائے. پہلی شرط تھی مقتولوں کا خون بہا دیا جائے, قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں. تیسری تھی اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے. اچھا, منظور کون سی شرط کی گئی تھی؟ کس شرط کے لیے راضی ہوئے تھے؟ تیسری شرط کے لیے نا, ابھی ہم نے یہی پڑھا ہے اس میں. تیسرا سوال ہے ابو سفیان صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے کس کس کے پاس گئے تھے؟ ابو سفیان صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے ابو بکر, حضرت عمر, فاطمہ الزہرا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے. اچھا, حضرت حاطب نے قریش کو خط کیوں بھیجا؟ ان کے گھر والے مکہ میں تھے اور وہ ان کی حفاظت چاہتے تھے. یعنی یہاں یہ پوچھا گیا ہے اس سوال میں کہ حضرت حاطب نے قریش کو خط کیوں بھیجا تھا, کیا وجہ تھی جو انہوں نے قریش کو خط بھیجا تھا؟ تو ان کے گھر والے مکہ میں تھے. کس کے؟ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے مکہ میں تھے اور وہ ان کی حفاظت چاہتے تھے جب بھی انہوں نے خط بھیجا. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ابو سفیان نے اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں کی؟ ابو سفیان نے اسلام کے خلاف یہ سازشیں کی: مدینے پر حملہ کیا, اسلام سے دشمنی, اہل مکہ کو بھڑکانا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ. یہ سازشیں تھیں جو ابو سفیان نے کی تھیں. اس کے بعد سوال نمبر سوال نمبر 5 ہے ہمارا. مکہ پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ یعنی جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچ گئے تھے تو وہاں جب پہنچ کر ہمارے پیارے نبی نے کیا اعلان فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے ہاں پناہ لے گا یا اپنے دروازہ بند کر لے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا, اس کو امن دیا جائے گا. سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے
تو کعبہ کس حالت میں تھا، یعنی کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ گئے تو وہ کس حالت میں تھا، اس کی حالت پوچھی گئی ہے یہاں پر. تو جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے، وہاں زمین پر بہت سے بت تھے اور دیوار پر بہت سی تصویریں تھیں. یہ ہمارے سوال و جواب ہو گئے، ہم نے اس کے الفاظ معنی کیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے ہیں محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا، اور محاورے جو ہیں ہمیں وہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے محاورے کرتے ہیں. محاورے کیا ہوتے ہیں؟ محاوروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی یا قصہ چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک محاورہ بتاتی ہوں، سمجھاتی ہوں. مثال کے طور پر ہم جیسے ہم یہاں پر اپنا محاورہ لیتے ہیں، بات سے پھرنا یا لال پیلا ہونا. دو لے لیتے ہیں. بات سے پھرنا، اس محاورے کے معنی کیا ہے؟ بات سے پھرنا یعنی کہ اپنی بات سے مکر جانا، کہ بولا تو تھا کہ ہم نے یہ کریں گے، لیکن بعد میں کیا ہوا، ہم اپنی بات سے پھر گئے، مکر گئے. ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا دیں گے؟ کہنا مگر عمل نہ کرنا، یا کوئی بات کہنا، کوئی ارادہ کرنا، کسی سے کہنا لیکن اس پہ عمل نہ کرنا. گھمسان کا رن پڑنا، شدید لڑائی ہونا. جب تک اب ان محاوروں کو اگر جملوں میں استعمال کرنا ہے تو محاوروں کو جملوں میں اس وقت ہی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں اس کے صحیح معنی پتہ ہو. اگر ہمیں معنی پتہ نہیں ہوں گے اور ہم اس کو جملوں میں استعمال کریں گے تو ہے کہ جملہ ہم سے غلط بن جائے. تو محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں ان محاوروں کا مطلب پتہ ہونا ضروری ہے. تو میں نے یہاں پر آپ کو 5 محاورات لکھوائے ہیں، ان کے معنی بتائے ہیں. پہلا ہے بات سے پھرنا، یعنی کہ کہنا مگر عمل نہ کرنا، کہ کہہ تو دیا تھا لیکن اس پہ عمل نہ کیا، یعنی کہ اپنی بات سے پھر گئے. نمبر 2 لال پیلا ہونا، یعنی شدید غصہ ہونا. نمبر 3 مار کا سر کرنا، کوئی اہم کام یا مشکل کام سر انجام دینا. آسمان سر پر اٹھانا، بہت زیادہ شور کرنا. ٹھیک ہے، اب اس کو جب جملوں میں استعمال کریں گے تو جملوں میں استعمال کس طرح کریں گے کہ آپ جیسے مثال کے طور پر آسمان سر پر اٹھانا، اس کا جملہ اگر بنا رہے ہیں تو اس کا جملہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ میری کتاب گم ہو گئی تھی، یا میں نے اپنی چیز جگہ پہ رکھی تھی لیکن وہ وہاں سے گم ہو گئی، کسی نے گم کر دی تو میں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، مطلب کہ میں نے بہت زیادہ شور کیا. یہی معنی آ گئے اس کے. اچھا، نمبر 5 ہے گھمسان کا رن پڑنا، یعنی شدید لڑائی ہونا. تو جب اس کے معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے بنائیں گے تو جملے آپ کے بالکل درست بنیں گے. تو محاورات کے معنی پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، کچھ اور محاورات میں جیسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں زبانی. سر آنکھوں پر بٹھانا، یعنی کہ عزت و احترام کرنا. سر پر چڑھانا، گستاخ بنا دینا. ہم بولتے ہیں نا کہ انہوں نے یعنی بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بچے کو سر پر چڑھا لیا، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ گستاخ بنا دیا ہے. اس کی ہر بات پوری کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا، وہ تو سر پہ چڑھے گا نا، بدتمیز بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا، یعنی کہ فوراً منظر سے غائب ہو جانا. اتنا تیز بھاگنا، یعنی محاورہ کیا معنی دے رہا ہے کہ اتنا تیز بھاگنا کہ بالکل منظر سے غائب ہو جانا فوراً. سر سے پانی گزرنا، یعنی کہ وقت کا گزر جانا. سناٹا چھانا، مکمل خاموشی ہو جانا. سیخ پا ہونا، سخت غصے میں آنا. ڈینگے مارنا، شوخیاں مارنا. ٹھیک ہے، یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے محاورات ہیں جن کے معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں، دھیان سے سنیے. دل بھر آنا، یعنی کہ رونا. ٹھیک ہے،
دل بلیوں چھلنا یعنی دل بے چین ہو جانا. ٹھیک ہے, دامن پکڑنا, سہارا لینا. یہ کچھ محاورات تھے جن کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے. صحیح. اچھا, اس سبق کو آپ اچھے سے پڑھیں گے. اس کے مشکل الفاظ ہیں. مشکل الفاظ سب سے پہلے آپ سبق جب پڑھنے بیٹھیں گے تو اس کے مشکل الفاظ آپ سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ مشکل الفاظ سامنے رکھیں گے اور سبق پڑھتے جائیں گے تو جہاں جہاں مشکل الفاظ آئیں وہاں پر آپ اپنی کتاب میں پینسل سے لکھ لیں, ان الفاظوں کے اوپر اس کے معنی لکھ لیں گے تو سبق پڑھنا آسان ہوگا. اچھا, سبق پڑھیں گے اور اس کے پھر جب سبق پڑھنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس کا مشقی کام بآسانی کر سکیں گے, اور دوسرا کہ آپ کثیر الانتخابی سوالات بھی آسانی سے حل کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اس کا مشقی کام ہم نے کیا ہے. اچھا, یہاں سے پیراگراف جیسے ایسے دیا گیا ہے, لشکر اسلام, پھر یہاں سے لے کر مقام ہجون پر نصب کیا جائے. مقام ہجون پر نصب کیا جائے. مثال کے طور پر یہ آپ کا پیراگراف ہے. ٹھیک ہے, یہ پیراگراف ہے. اس کی آپ کو اس کی آپ کو تشریح کرنی ہے. تو اس کی تشریح کرنے سے پہلے آپ حوالہ سبق و مصنف دیں گے. ٹھیک ہے, حوالہ سبق و مصنف مطلب آپ سبق کا حوالہ دیں گے, اور مصنف یعنی کہ یہ سبق کس نے تصنیف کیا ہے. تو اس میں آپ کیا لکھیں گے کہ یہ سبق یہ سبق, یہ اقتباس ہے نا آپ کا, یہ اقتباس یا یہ پیراگراف لکھ دیے گا. یہ اقتباس یا پیراگراف سبق فتح مکہ سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارے سبق کا تعارف. حوالہ ہو گیا, اس کے بعد کیا رہ گیا مصنف, اور اس کے مصنف اور اس سبق کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا حوالہ سبق و مصنف ہو گیا. تو اقتباس کی تشریح اگر آتی ہے تو اس کے لیے بھی سبق پڑھنا ضروری ہے. تو ہر سبق کی جو آپ کے ایگزام کانٹینٹ میں آپ کو جتنے بھی اسباق دیے گئے ہیں, جو آپ کے پاس کانٹینٹ ہے, اس کے لیے ان کے اگر اقتباس آ جاتے ہیں, پیراگراف تشریح کے لیے آ جاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ سبق کی بلند خوانی کریں گے بہت اچھے سے. تو جب بھی اگر اقتباس آئے گا, پیراگراف کوئی آ جائے گا تشریح کے لیے, تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کس سبق سے آیا ہے. اور کوئی بھی سبق پڑھنے سے پہلے اس کے مصنف کا نام لازمی پڑھیں کہ یہ سبق کس نے تصنیف کیا ہے. اور نظم, اگر آپ نظم پڑھنے بیٹھے ہیں, اس کی بلند خوانی کر رہے ہیں, تو اس کے شاعر کا نام ضرور یاد رکھیں. اس سے آپ کو تشریح کرنے میں بہت آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اقتباس کی تشریح تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی. تو یہ جب بھی ہم کوئی سبق پڑھیں گے تو میں آپ کو اس کا ایک ایک پیراگراف ایسے
سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کو اقتباس کی تشریح کرنے میں آسانی ہوگی، صحیح ہے؟ سبق میں بار بار اس بات پر زور دے رہی ہوں، ہر ویڈیو میں میں نے کہا ہے کہ سبق ضرور پڑھیں، اس کی بلند خوانی ضرور کیجئے، معنی اس کے تمام جو ہیں وہ یاد کیجئے، تو اس سے آپ اپنے کثیر انتخابی سوالات حل کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ سبق پڑھ رہے ہیں تو اس کا مشقی کام بھی آپ آرام سے کر لیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا اس سبق میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، گھر کا کام آپ کا یہی ہے کہ تمام مشقی کام، اس کا جو سبق کا تمام مشقی کام یاد کیجئے اور سبق کو اچھے سے پڑھیں، اس کا تمام مشقی کام حل کریں، بلند خوانی سبق کی کیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ تھا آج کے ہمارے جو ہمارا ایگزام کانٹینٹ تھا، اس کے پہلے سبق کی ہم نے دہرائی کی تھی، یعنی کہ فتح مکہ ہمارے ایگزام کانٹینٹ کا پہلا سبق ہے، ہم نے اس کی دہرائی کی تھی آج، اس کا تمام مشقی کام بہت اچھے سے سمجھا تھا. اب آپ بھی سبق کو اچھے سے پڑھیں گے، اس کا تمام مشقی کام یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا جب تک کہ. اللہ حافظ.